السلام علیکم، میں ہوں ماجد مقصود اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیٹ سندھ کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے یو ٹرن پہ۔ یہ تاریخ کا ایک المیہ بھی ہے اور تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر ایسی کی تیسی ہو جائے ملک کی، وہ کبھی واپس فیصلہ نہیں لیتی۔ اس میں بھٹو کو ایگزیکیوٹ کرنا ہو، چاہے اس میں بی بی کی شہادت ہو جائے، لیکن ان کا فیصلہ اٹل رہتا ہے۔ وہ اس میں یا وہ نواز شریف کو ایگزائل کر دیں یا نواز شریف کی حکومت کو ٹاپل کر کے اس کو جو ہے اس پہ ایک مرڈر اٹیمپٹ کا طیارے کا جو کیس ہے ہائی جیکنگ کا وہ لگا دے، جو بھی کرے اس پہ کبھی اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ ریگریٹ نہیں کیا، کبھی اس کا یو ٹرن نہیں لیا۔ وہ پھر اس پہ اٹل ہوتا ہے جو بھی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی آرگنک تبدیلی تھی اور وہ نیوٹرل ہو گئے تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ وہ نیوٹرل ہے۔ نیوٹرل تو میں عمران خان کی بات سے واقعی اتفاق کرتا ہوں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، وہ نیوٹرل بالکل نہیں ہے۔ کہتے تو ہیں ہم نیوٹرل ہیں، لیکن نیوٹرلٹی کو اپنی ڈسپلے کرنا وہ ایک الگ نیوٹرلٹی ہوتی ہے، جس کو آپ نیوٹرلٹی کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور ڈسپلے بھی کرتے ہیں کہ واقعی آپ نیوٹرل ہیں، لیکن وہ کہیں سے بھی نہیں لگا کہ وہ نیوٹرل ہے۔ فار ایگزامپل، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی یہ خود ہی آپس میں مل گئے تھے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ خود سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گود میں جا کے گری اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا؟ یہ بہت سارے جو انڈیکیٹرز ہیں، یہ بہت سارے جو چیزیں ہیں، یہ ہر پولیٹیکل بندہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ اشارے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ہو گیا۔ شہباز شریف نے حلف بھی لے لیا، وزیر اعظم بھی ہو گیا، اور شہباز شریف کا بیٹا جو ہے وہ سی ایم بھی ہو گیا پنجاب کا، ہمارے ملک کے بہت بڑے صوبے کا۔ اور اس کے بعد عمران خان جس طرح باہر نکلتے ہیں اور عمران خان نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑا ہے ایک سویلین ایکس وزیر اعظم نے، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ نہ صرف میر جعفر کہتے رہے، میر صادق کہتے رہے، اور امریکہ کے پٹھو کہتے رہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا اس نے کہا جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کے بعد ان کے جو فالوئنگس سے فین فالوئنگس، اس نے جو ٹویٹرز پہ تماشا کیا، اتنا بڑا تماشا، وہ جو جیسے حکومت گئی ہے وہ ہمارے سپہ سالار کی میمس بن رہی ہیں اور اس کو اتنا گندا کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا، کبھی پیپلز پارٹی نے اس طرح کا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں کرایا تھا، نہ کبھی مسلم لیگ نون نے اس طرح کا پروٹیسٹ کیا تھا۔ جو کہ نواز شریف نے نام یہ ضرور لیے تھے لیکن ملک میں نہیں، ملک سے جب باہر گئے، جب اس کو ایگزائل کر دیا گیا یا وہ خود چلے گئے، واٹ ایور جو آپ اس کا نام لیں، وہ خود جب علاج کے لیے چلے گئے تو وہاں بیٹھ کے جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی پارٹی کی صدارت بھی وہ نہیں سنبھال سکتے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کی جو سیاست ہے اس کو جب ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس پہ جو کیس بنائے جا رہے ہیں اور لندن میں بھی اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد وہ کچھ جذباتی ہوئے اور اس نے کچھ نام لیے کہ بھائی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ آپ ہی کر رہے ہو، اس نے نام لیے۔ لیکن اس طرح نہیں جس طرح عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو گندا کیا۔ چلو یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس جگہ عمران خان ہے، اس جگہ کوئی اور ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ بہت سخت اقدامات کرتی اور ریئیکشن بھی اپنا دکھاتی، لیکن یہاں تو الٹا ہوا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ عمران خان کے جو پریشر جو اس نے ایگزرٹ کیا، اس پریشر میں اسٹیبلشمنٹ آ گئی اور اس نے یو ٹرن لینا شروع کر دیا۔
اب اس کی انڈیکیٹرس، اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہوگی، یا اس کی جو انڈیکیشن ہمیں مل رہی ہے یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ بہت سارے بڑے بڑے رائٹرس جو ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی آپ کو کبھی کھوسا مل جاتا ہے، کبھی چودھری مل جاتا ہے، اور کبھی عظمت مل جاتا ہے، اور کبھی کون مل جاتا ہے۔ اس کا اشارہ ہماری جوڈیشری کی طرف تھا۔ اب جوڈیشری نے جو فیصلے دیے ہیں، اگر آپ اس میں جو آپ دوسرے جو اپوزیشن جنہوں نے اپوزیشن دی ہے یا جنہوں نے اپنا کنسرن دیا ہے، کنسرن نوٹ جو انہوں نے کیا ہے اس فیصلے کو کہ آپ جو ڈیسیڈنٹ ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتے، یا پارٹی کے جو انحراف لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اگر ان کے جو اس فیصلے میں جو دوسرے دو ججز ہیں اگر ان کی کمنٹس آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا، جو دونوں پختون ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ واقعی یہ کسی اور کے فیصلے نہیں، یہ جوڈیشری کے فیصلے نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ پہلے ہی والے فیصلے ہیں، جیسے اقامہ ہوا تھا، یا جیسے بھٹو صاحب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا، یا ایسے ہی تھا جیسے جسٹس قیوم سے فیصلہ ڈکٹیٹ کرایا جا رہا تھا۔ تو جو ہماری جوڈیشری کا جو ریکارڈ ہے، جو ہماری ہسٹری ہے، جو ہمیں بتاتی ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، میں بھی ایک لا کالج کو ہی چلاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے اس چیز کا، لا کو تھوڑا بہت سمجھنے کے ناطے، تو جس طرح فیصلے ہوئے ہماری تاریخ، اس تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ فیصلے انفیکٹ کرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ فیصلے، اور اس کے بعد جو دوسرا فیصلہ جو اگر ایگزیکیٹو اپنی چینج نہیں کر پائے، اگر اپنے کسی آفیشلس کو تبدیل نہیں کر پائے، اور وہ نیب ہو واٹ ایور کہیں بھی ہو، اور اگر بیوروکریٹس ہو، اس بیوروکریسی میں اگر ہمارے چیف ایگزیکٹو اس کی تبدیلی نہ کر سکے، تو یہ بھی آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کہیں سے ان کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ان کو آپ فیصلے نہیں کرنے دیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کہتے ہیں، اور اس نے برملا اپنے جلسوں میں کہا کہ یہ آئی بی کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے ایجنسیز اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح اس پہ ایکشن ہوتا ہے، جس طرح عمران خان کہتے ہیں اسی طرح جیسے وہ پہلے نیب کو آپریٹ کرتے تھے، تو اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ نیب کے آفیشلز جن کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اسلام آباد کی بہت بڑے بڑے جو ان کی کنٹراڈکشن ہوئی، اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کون سی نیب ہے جس کے پاس کسی طرح کے ان کے فیصلے ابھی بھی موجود ہیں کہ نیب نے کسی طرح کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، لیکن اس کے بعد بھی اس پہ جب اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے کوئی ایکشن لیتی ہے تو ہماری کورٹیں ان کو روک دیتی ہیں کہ بھائی دس از ناٹ یور جاب، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال اب ایسے لگتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور بہت سارے رات مریم نواز نے خطاب کرتے کہا کہ اس سے تو ہمیں حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کوئی مطلب اتنے انڈیسائسو ہے، تو وہ کسی قسم کے ایکشنز بھی نہیں کر رہے، وہ کاسمیٹک ایکشن تو کر نہیں رہے، وہ کر رہے ہیں لیکن جو ایکشن اس کو کرنے چاہیے، جیسے فیصلے کرنے چاہیے، یہ پیٹرولیم کی جو پرائس ہے اس کو بڑھانا چاہیے، وہ نہیں بڑھا رہے، اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ری نیگوشیٹ کرنا ہے، جو مفتاح اسماعیل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی، یا ان کے ساتھ وہ گئے تھے پہلے، تو ان کی بھی کوئی رزلٹ نہیں آئی ابھی تک، کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو کی صورتحال ہے۔ پنجاب میں ابھی تک کیبنٹ نے حلف نہیں لیا،
تو پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے، گورنر نہیں ہے، اتنا بڑا صوبہ جو 65% جس کو کہتے ہیں، تو ایک ایسی صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ شہباز شریف حکومت کر سکے، شہباز شریف فیصلے کر سکے اور مسلم لیگ نون فیصلے کر سکے۔ حالانکہ مسلم لیگ نون نے بڑا کمپرومائز بھی کیا ہے، کمپرومائز ان اے سینس جن لوگوں نے انہوں کو نکالا ان لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھ گئے، تو اس سے زیادہ کیا کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن یہ بیٹھ گئے اور ان کے لیے انہوں نے اسمبلی میں ریزولوشنز پاس کی، اسمبلی میں بات بھی کی۔ جو لوگوں نے کہا اور میں نے سنا بہت سارے چینلز پہ جو انہوں نے کہا کہ جو کام عمران خان کرتا ہے وہ ہمیں بھی کرنے دو، تو وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے انہوں نے یہ باتیں بھی کی، اسمبلی میں کی، جو اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا۔ لیکن سب کی ایک بات جو میں کرنا ہے وہ چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا یو ٹرن ہے، اور اس یو ٹرن سے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا، اگر ابھی بھی آپ لوگ میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسفندیار ولی جو ANP کے موجودہ پریزیڈنٹ ہے، اللہ اس کو زندگی دے، وہ بہت پہلے ایک آج کے پروگرام کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے لیکن عمران آ رہا ہے، اس کو یہ لے کر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت عمران کی کوئی اتنی خاص پوزیشن نہیں تھی، لیکن اس بندے نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اسفندیار ولی نے کہ بھائی عمران خان آ رہے ہیں، تو عمران خان آ گئے کچھ ہی دنوں میں، تو اس کی جو پریڈکشن تھی وہ بالکل سچی ہوئی۔ تو اب بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے، اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے، ایون جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ شہباز گل پہ ایکشن نہیں لے سک رہی، وہ شیخ رشید جو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہا ہے اور حکومت کو چیلنج کر رہا ہے، اس پہ ایکشن نہیں لے رہی، اور حکومت اتنی ہیزیٹنٹ لگ رہی ہے، ریلکٹنٹ لگ رہی ہے کہ کوئی کام وہ کرنے سے قاصر ہے۔ تو اسی سے لوگ یہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ یہ نجم سیٹھی کی چڑیا نے بھی پریڈکشن کی ہے کہ اب شہباز شریف آج گئے یا کل گئے یا اسمبلی توڑ دے یا الیکشن کا اعلان کر دے، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ نجم سیٹھی کی چڑیا نے ایسے تو نہیں کہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، یہ برڈن تو ہوگا۔ اور جو شہباز شریف کو جو میسج دیا گیا تھا کہ بھئی آپ ارلی الیکشن کرائیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف نے کہا کہ ہم لوگ تو تیار ہیں، آپ کے غلام ہیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے، لیکن ہمارے جو پارٹنر جو ہمیں لائے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹنر، اس کا اشارہ دوسرے پارٹنرز کی تھا، جیسے پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، وہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کے بلوچستان کے، اگر وہ راضی ہو گئے تو ہم تو خادم ہیں، ہم تو الیکشن کرائیں گے۔ لیکن وہ دوسرے لوگ جو ہے نا، انہوں نے تھوڑی خادمی قبول کرنے سے تھوڑا سا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی الیکشن نہیں ہوں گی، اور الیکشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ الیکٹرل ریفارم کرنے ہوں گے، اور الیکٹرل ریفارم کے ساتھ تھوڑے بہت نیب کے رولز کو آگے پیچھے کرنا ہوگا اس کو۔ جس طرح زلداری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ آپ ایک بزنس مین کو تھوڑا سا اسپیئر کریں اور بیوروکریسی کی تھوڑا اسپیئر کریں، تو کچھ کام ڈیلیور ہو سکے۔ جو چیزیں بہت ساری ہارٹ اور اسٹاپ ہو گئی ہیں، لوگ کتراتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ اپوزیشنز کا ایجنڈا ہے۔ اب اس کا کیا ہوگا، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، دس از ویری مچ پاسبل، کہ ارلی الیکشن اناؤنس ہو جائیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو دیا جائے، اور عمران خان جب واپس آئیں گے تو وہ اپنے پسند کا چیف بھی رکھیں گے، اور جو نیکسٹ ٹینیئر ہوں گے اس کے لیے اس ملک کی قسمت کا فیصلے کریں گے۔ یہی ابھی تک سمجھ آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری موجودہ حکومت، یہ جو یونائٹڈ حکومت ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اس سارے پلاٹ کو فاؤل کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔